In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، میری ملاقات جب ایک امریکن ایتھیسٹ سے ہوئی تو وہ بار بار خدا کے وجود کے انکار کے حوالے سے کچھ دلائل میرے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس میں سے ایک جو دلیل تھی اس کی بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے تھی، تو میں اسی حوالے سے اس کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، بگ بینگ تھیوری جو ہے جس بندے نے دی وہ کوئی ایتھیسٹ نہیں تھا۔ بگ بینگ تھیوری دینے والا جارج لیمنٹرا ایک مذہبی انسان تھے، اور کوئی عام مذہبی بھی نہیں تھے بلکہ ایک پریسٹ تھے۔ بیلجیم کے کرسچن گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ فقط ایک مذہبی انسان بھی نہیں تھے بلکہ وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے، یونیورسٹی لیول پہ فزکس کے پروفیسر بھی تھے۔ ایون ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ آئنسٹائن کے ساتھ بھی رہی ہیں، کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ جارج لیمنٹرا 1894 میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اور آئنسٹائن جو ہے وہ 1879 میں تقریباً دنیا میں آئے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً ان کا زمانہ ایک ہی بنتا ہے۔ حالانکہ آئنسٹائن جو ہے بچپن میں وہ بھی کرسچن تھا، مذہبی تھا، لیکن بعد میں اس نے دین کو خیر بات کہا، لیکن خدا کا انکار اس نے بھی نہیں کیا۔ اب دونوں کی ملاقات کے باوجود جارج لیمنٹرا جب بگ بینگ تھیوری دیتے ہیں تو اس میں خدا کا انکار نہیں کرتے، جبکہ آپ اسی اللہ والے کی بیان کردہ بگ بینگ تھیوری کی بنیاد پہ خدا کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ 1922 سے لے کے 1927 تک اس پہ کام ہوا ہے زیادہ تر، اور تقریباً 1927 میں پیش کی گئی، جس کو یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے، جبکہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ زمین و آسمان پہلے یکجا تھے، اس کے بعد ہم نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا، پھیلا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جارج لیمنٹرا کا یہ کانسیپٹ جو تھا یہ اس نے تورات سے لیا ہے، انجیل سے لیا ہے، یا قرآن کریم سے لیا ہے، کیونکہ کم از کم آخری کتاب بھی جو ڈیوائن ریویلڈ ہسٹری ہے اس کی، یہ 1400 سال پہلے کی ہے، اور جارج لیمنٹرا فقط 100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کیونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھے، ڈیوائن ریویلڈ بکس پہ ان کی ریسرچ تھی، تو انہوں نے کسی ڈیوائن ریویلڈ بک سے ہی، چاہے تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن کریم ہو، کسی آسمانی کتاب سے ہی یہ کنسیپٹ لیا ہوگا۔ اس کے بعد کیونکہ وہ سائنٹیفک فگر تھے تو انہوں نے سائنٹیفک بنیادوں پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 100% سائنٹیفک بنیادوں پر اس تھیوری کو لیتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ سائنٹیفک بیسس پہ ہے، تو میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں۔ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے، سائنٹیفک تھیوری ہم اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ آبزرویشن پہ ہے، ایکسپیریمنٹ پہ ہے۔ جب کائنات بنی تو انسان کی آبزرویشن سے باہر کی بات تھی۔ آج بھی ہم اس لیول پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بگ بینگ تھیوری جو ہے سائنٹیفک تھیوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، تنقید کی بنیاد پہ اگر بات کریں تو یہ پھر سٹولن فیکٹ ہو گیا جو ڈیوائن ریویلڈ بکس ہیں ان کے حوالے سے، کہ ایک مذہبی آدمی ہے، اس نے یہ کنسیپٹ لیا آسمانی کتابوں سے، سائنٹیفک بیسس پہ اس نے اس کو پیش کیا، تو ان حقائق کو آپ خدا کے وجود کے انکار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر دیکھا جائے سائنٹیفک بیسس پہ بھی جو لا ہم دیتے ہیں، لا آف کنزرویشن آف میٹر، کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ بٹ کین بی کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر۔
اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو میٹر کو تو کریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اتنا زیادہ میٹر ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری اپنی ذات میٹر سے بنی ہوئی ہے، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ میٹر ہے، اتنے ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سارے کا سارا میٹر ہے، تو اتنا سارا میٹر کہاں سے آ گیا؟ جبکہ ایک ذات دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، میں نے اس میٹر کو خلق کیا ہے، تو پھر سائنٹیفک لا کی بنیاد پہ اگر آپ بات کریں تو سائنٹیفک لا بذات خود غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن سائنٹیفک لا جو پیش کیا گیا ہے، لا آف کنزرویشن آف میٹر لے لیں، چاہے لا آف کنزرویشن آف انرجی لے لیں، یہ ہیومن کیپیبلٹی اور ایبلٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں، کہ انسان کریٹ نہیں کر سکتا میٹر کو، نہ ہی ڈسٹرائے کر سکتا ہے، جبکہ خدا نے جب دعویٰ کیا کہ میں نے کائنات کو خلق کیا ہے تو وہ کائنات ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اس ریئلٹی کو۔ تو اس لیے ایسے حقائق جو سائنٹیفک بیسس پہ ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہیں ہے، تو ایسے حقائق کو آپ خدا کے وجود کے انکار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔